اور ایک اہم بات یہ بتلائی گئی کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ جھگڑا کرنے کا اولین نقصان کیا ہے کہ انسان کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، لوگ آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب آدمی جماعت کی شکل میں ہوتا ہے، جب لشکر متحد ہو کر لڑتا ہے، تو فرد کی انفرادی طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے لشکر کی اجتماعی طاقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اور سارے ایک ایک طرف رخ کر لیں تو وہ اجتماعی طاقت نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر اختلاف کرو گے تو آپس میں کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو رعب ہے، تمہاری جو دشمن کے اوپر ہیبت ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اتحاد کیسے ہوتا ہے؟ اتحاد کی بنیاد اللہ کا نام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان اگر کسی نقطے پر اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ ان کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے۔ اس لیے پیچھے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو گے تو تمہارے درمیان اتحاد ہوگا، پھر تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو اتحاد کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور جہاں کہیں مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور آیت کا ایک اور لفظ قابل ذکر ہے کہ فرمایا وَاصْبِرُوا، یعنی لا تنازعوا، اور آگے فرمایا وَاصْبِرُوا، لڑائی جھگڑا نہ کرو اور صبر سے کام لو۔ گویا کہ صبر کا لڑائی جھگڑا نہ ہونے سے ایک خاص تعلق ہے کہ جب ایک دوسرے کی ناگوار باتوں پر صبر کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور اگر صبر ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی ناگوار باتوں کی برداشت ختم ہو جائے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے کا جو نتیجہ ہے کہ کمزور پڑ جائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی، ہیبت ختم ہو جائے گی، تو وہ تمام نتائج پھر مسلمانوں کو بھگتنے پڑیں گے۔